بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سختی کو برداشت کریں، خوب سختی کو برداشت کریں، غصے کو قابو کریں۔ یہ غصہ اس لیے ہے کہ ہم سے سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے تیر ہیں عزیزان محترم غصے کی حالت میں، جو کہ پیوست جب وجود میں ہو جاتے ہیں واپس نہیں نکلتے۔ آپ غصے میں کہہ دیتے ہیں، انسان خاص طور پہ فیملی میں انسان زوجہ سے گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے کس طرح گفتگو کر بیٹھتا ہے، خوب بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ نے اس وقت ظلم ستم جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ شخصیت انسان کی غصے میں باہر آتی ہے۔ ابھی کچھ آپ بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا، اچانک سے دیکھتے ہیں گھر میں گئے تو کس پہ چیخ رہا ہے؟ بچے پہ چیخ رہا ہے۔ بچہ نادان ہے، بچہ ہے۔ آپ ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہو 8-9 سال کا، ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہوتی ہے جیسے میٹرک پاس بچے سے ہے۔ 10 دفعہ سمجھایا تھا، مگر خدا نے آپ کو نہیں 100 دفعہ سمجھایا، اور آپ کتنی دفعہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی رحمت کو ہٹا دے ایک دفعہ میں ہی، اللہ اکبر عزیزان محترم، وہ رحمت ہے۔ یہی تو اس کی خاصیت ہے کہ وہ بدیاں کرنے کے باوجود بھی ستار ہے میرے گناہوں کا۔ ابھی آپ کو تھوڑی پتا ہے، میں بہت اچھا نظر آ رہا ہوں۔ یہ خدا ہے کہ جس نے میری اچھائیوں کو آپ کے لیے مشہور کیا ہوا ہے اور میری برائیوں کو چھپایا ہوا ہے۔ میں بھی بچے کے ساتھ ویسے ہی کروں، وہ بچہ ہے۔ ہمیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا چاہیے۔ میں نے کئی بچے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، خود بھی میں آپ میں سے انہی میں شمار کرتا ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے تو میں بچے کی تربیت کرنے چلا ہوں۔ اور زوجہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے عزیزان محترم۔ میں نے محدود ٹائم کو اپنے لیے کمال دیکھتا ہوں۔ خاموش تحمل کریں۔ بعض اوقات آپ کا تحمل آپ کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ مادیت ہے عزیزان، ہر ایک شخص کو ٹریٹ کریں ایک ایکویشن کی طرح کہ اس ایکویشن کو سولو کرنا ہے، نہ ڈیزولو کرنا ہے۔ سولو کریں، وہ مشکل ہے، سولو کریں، بیٹھے بات کریں۔ میرا آپ سے مسئلہ ہے، بیٹھ کے بات کریں۔ فیملی میں ایشوز ہیں بہن بھائیوں کے، بیٹھ کے بات کریں۔ غصہ کیا ہونا؟ غصہ تباہی اور بربادی بھی لے جاتا ہے، انسان کو حرام کام پہ لاتا ہے۔ کاظم سے کم از کم میں آج اٹھوں تو میں آج یہاں سے اٹھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا لے کے جاؤں، مانگوں میں ان کی طرف سے، دے مجھے۔ میں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں واقعہ امام کا بیان کیا۔ تکرار میں برائی نہیں ہے، ظاہر ائمہ کے واقعے نورانی ہوتے ہیں، ہمارے قلب کو نورانی کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو امام کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ امام کے صحابیوں نے بولا کہ مولا اجازت دے، کیونکہ اطراف ہمیشہ گرم ہوتا ہے زیادہ۔ آج ہمارے بھی لوگ بہت گرم ہوتے ہیں۔ علماء اتنے نہیں ہیں سخت جتنے ہمارے اطراف والے سخت ہیں علماء سے۔ ابھی عالم نے کچھ اور بولا ہوتا ہے، اطراف والے کچھ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کا۔ اطراف میں صاحب مولا اجازت دیں تو ابھی برابر کر دیتے نا۔ امام نے دیکھا اپنے کھیت میں ایک دن کام کر رہا ہے، امام اپنی سواری پر سوار ہوئے اس کے کھیت کے اوپر سے چلتے ہوئے، اس نے دیکھا کہ میرے کھیت کو خراب کرتا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے، تو اچانک سے غصے ہو گیا۔ جب پہنچے بولا یہ کیا کہ آپ نے میرا کھیت سارا خراب کر دیا، میری فصل تھی، یہ تھا۔ امام نے بولا کتنا تمہارا فصل تھی؟ 200 دینار یا درہم جو بھی تھے۔ امام نے اسے 300 دے دی۔ کہا جو تمہاری فصل خراب ہوئی ہے، اور اگر ویسے تو خراب نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہے بھی صحیح وہ بھی تم اپنے پاس رکھنا۔ تھوڑے دن میں دیکھا وہ شخص آیا امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اطراف والوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ وہ جس کو تم سمجھانا چاہتے تھے اس کو ہم نے پیار سے سمجھا دیا۔ یعنی قاسم ہم تو عزیزان محترم بہت معذرت کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا اجتماعی ایشو ہوا ہے ہم تشیع کا۔
ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا کسی اور نظریات کا ہے، ہم اسے دیکھتے ہی اسے دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب ہے یہ، وہ بھی ذاکر ہے میں بھی ذاکر ہوں، وہ بھی ماتمی ہے میں بھی ماتمی ہوں، لیکن نہیں وہ مولائی ہے، وہ نمازی ہے۔ کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ یعنی ہم لوگوں کو آپ تصور کریں کہ روز قیامت میں بیوی اپنے بیٹے کا وہ خون آلودہ کرتا لے کر آئے اور اگر میرے ان عملوں کو دیکھے کہ تم میرے بیٹے کی عزا کے لیے آتے تھے مگر آپس میں اتنا شدید اختلاف تھا، استغفر اللہ۔ اس وقت تو شقی زمان نے میرے بیٹے کو شہید کیا اور تم ہر زمانے میں یہی کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کھائیں عزیزان محترم، یہ کیسی نفرتیں ہیں آپس میں؟ یہ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو کہ نہیں ملنا، اس سے بات نہیں کرنی ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ ارے سب ذکر حسین کرتے ہیں، کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے۔ خوب اس کو تحمل کریں، ایک دوسرے کو برداشت، بیٹھے بات کریں۔ کیا پتہ کوئی بات ہی نہ ہو، دشمن کا پروپیگنڈا ہو جو آپس میں اختلاف کروا رہا ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے، کوئی بات نہیں ہے عزیزان محترم، ایسے سب ذاکر ہیں سب ماتمی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سوشل تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی قابو کریں عزیزان۔ تو مومن ہر حال میں مومن ہے،